یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں نیکسٹ میٹنگ میں ANF کو بھی بلانا چاہیے اور ہمارے HEC کے چیئرمین صاحب بھی آئیں, وہ اس چیز کو پوچھیں اور بتائیں کہ وہ کیا اس پہ اسٹیپ لے رہے ہیں اور ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہیں وہ کون کون سے انوالو ہیں, تاکہ ہمیں پوری پراپرلی بریفنگ ملے. صرف ہمیں اویئرنیس والی نہ ملے کہ ہم اویئرنیس کیمپین کر رہے ہیں. سر ہم اویئرنیس کیمپین سے بہت آگے جا چکے ہیں. ایک پنکی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے, باقی پنکیں جو ہیں وہ نہیں پکڑے گئے ہیں. جو اس طرح کی سپلائی کر رہے ہیں نا وہ نہیں پکڑے جا رہے. ہو گئی ہے پنکی کی کہ کسی دن پتہ چلے گا کہ وہ رہا ہوگی. بات یہ ہے کہ میڈم ایک اور اس میں نا ہمیں this is just not one question, it is a question of اوپر سے لے کے نیچے تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں ہوں فوزیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم. ہم بات کریں گے اسلام آباد کے جو تعلیمی ادارے ہیں, چاہے وہ اسکولز ہوں, کالجز ہوں یا جامعات ہوں, وہاں پر جو ہے وہ ڈرگ کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہونا شروع ہو چکا ہے. اور اس پر مختلف قائمہ کمیٹیز جو ہیں وہ جو ہے بات کرتی نظر آتی ہیں, اسٹینڈ لیتی نظر آتی ہیں اور اس مسئلے کو اجاگر کرتی نظر آتی ہیں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی چیئرپرسن مہتاب راشدی کی زیر صدارت ہوئی اور اس میں بھی جو ہے سوالات ممبران کی جانب سے اٹھائے گئے اور ممبر اسمبلی جو ہیں وہ شازیہ صوبیہ, انہوں نے بھی بریفنگ مانگی FD حکام سے, اس کے ساتھ ساتھ HEC حکام سے کہ ہمیں بریف کیا جائے کہ اسلام آباد میں اسکولز اور کالجز میں ڈرگ کی جو ہے وہ کیا صورتحال ہے. تو جس پر FD حکام کی جانب سے جو ہے وہ کافی جو بریفنگ دی گئی, اس میں صورتحال جو تھی وہ کافی جو تھی وہ تسلی بخش تھی. لیکن جو چیئرپرسن کمیٹی تھی انہوں نے اس کو غیر تسلی بخش قرار دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں, ہمارے سامنے حقائق لائے جائیں, ہمارے سامنے جو ہیں وہ تمام فگر لایا جائے کہ اب تک جو ہے وہ کتنے اسٹوڈنٹس, کتنے سپلائر اور کتنے لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں جو ڈرگ سپلائی کرتے ہیں اسکولز اور کالجز میں. ہم ذکر کریں گے جو ممبر اسمبلی ہیں, رکن اسمبلی شازیہ صوبیہ, وہ اس پر بہت زیادہ فوکس نظر آئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ سزائیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں طالبات کو ہو جاتی ہیں, اور انہوں نے ایک بڑی مشہور یونیورسٹی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ وہاں پر پہنچی تھی اور انہوں نے دیکھا کہ بہت ہی اطمینان سے وہاں پر جو ہے وہ ڈرگ کا استعمال جو ہے وہ ہو رہا تھا, کوئی خوف نہیں تھا. اور کیفیٹیریا میں جو ہے وہ ڈرگ ملتی ہے, آن لائن آپ آرڈر کریں, آپ کو ہاسٹلز میں, آپ کو کیفے میں آرام سے جب آپ جو بھی آپ ڈرگ کی فارم جو ہے وہ آرڈر کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ ڈرگ جو ہے آپ کی مطلوبہ ڈرگ جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. تو تھوڑا سا ہم آپ کو اس حوالے سے اعداد و شمار بتائیں گے. HEC حکام کی جانب سے جو اعداد و شمار گزشتہ ایک سال کے بتائے گئے ہیں, اس میں یہ بتایا گیا کہ اب تک 1418 کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور 1051 جو ہیں ان کو جرمانے بھی ہوئے ہیں. اور بھی اعداد و شمار انہوں نے بتائے کتنے جو ہیں فائن, کتنوں جرمانے کے علاوہ جو جرمانے کی رقم ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بریف کیا. اور اس پر فوکس جو تھی وہ ساری کمیٹی جو ہے وہ اسی پر نظر آئی. اور ممبر شازیہ صوبیہ جو ہے انہوں نے اس پر بات کی کہ 2023 سے 2026 تک کا اگر ہم سفر دیکھیں تو 3 سال میں پولیس نے جو اب تک ضبط کی جو ڈرگ تو 3 کلو سے یہ شروع ہوئی تھی اگر ہم 2023 کی بات کریں, اور 2026 میں 307 کلو جو منشیات ہے وہ برآمد جو ہے وہ کی گئی ہے. تو اب جو ہے وہ کمیٹی اس بات پر جو فوکس نظر آ رہی ہے اور آئندہ کمیٹی میں جو ہے نارکوٹکس کنٹرول اور اس کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو نشہ کرتے ہیں, جب اسٹوڈنٹ اس میں مبتلا ہوتے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ان کو بھیجا جاتا ہے اور وہاں پر کیا اسٹوڈنٹ ہے, کتنا فگر ہے وہاں پر. اور اس کے ساتھ ساتھ HEC حکام نے ایک اور اہم بات جو ہے وہ اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ مل کر کام کر رہے ہیں ہیلتھ سروس اکیڈمی کے ساتھ, کیونکہ اب مختلف اسکولز اور کالجز میں نشے کی جو ہے وہ اس طرح کی فارمز آ گئی ہیں جس کو ریکگنائز کرنا, جس کو پہچاننا بہت زیادہ مشکل ہو گیا. تو اب تمام والدین جو ہیں ان کو بہت زیادہ نظر رکھنی ہوگی اپنے بچوں کے اوپر کہ وہ کیا کھا رہے ہیں, کس کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں اور کس چیز کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کر رہے ہیں. تو آئندہ جو ہیں وہ سپلائی کر رہے ہیں. تو ہم نے مختلف جو ممبران ہیں انجم وکیل صاحب, شازیہ صوبیہ, اس کے ساتھ ساتھ سلمین گوری, ان سے بات بھی اس حوالے سے کی ہے اور وہ بھی شدید تحفظات کا جو ہے وہ اظہار کرتے نظر آتے ہیں. ان کے پاس پورا ریکارڈ تھا کتنے سالوں میں کتنے کیسز ہوئے, کمیٹی نے ڈائریکشن کیا دی. سوال تھا کہ بلکہ یہ لاسٹ ٹائم ہم نے سب نے, ہماری کمیٹی نے یہ ایجنڈا رکھا تھا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں جو ڈرگ سپلائی ہو رہی ہے پہلے صرف ہائر ایجوکیشن کی انسٹیٹیوشنس میں ہوتی تھی, اب ہمارے پرائمری اور سیکنڈری انسٹیٹیوشنس میں بھی ہو رہی ہے.
चाहे वो कार्ड के थ्रू हो, चाहे वो कैंडीज़ के थ्रू हो, चाहे ऑनलाइन हो। लेकिन बच्चों में इतनी सोशल मीडिया की वजह से इतनी अवेयरनेस आ गई है कि उनको पता है कि कहाँ से किस तरह से ली जाएगी, तो ये सारी चीज़ें उनको पता हैं। तो ये चीज़ें हमने हाईलाइट की हैं और हमारी चेयर ने ये डायरेक्शन दी हैं कि जो मेंटल हेल्थ पे रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं उस अथॉरिटी को भी हमने बुलाना है, और जो इदारे चाहे वो सिक्योरिटी इदारे हैं या ANF है उनको भी बुलाया जाए, ताकि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है कि हमारे जो एजुकेशनल इदारे हैं या जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है उन इदारों के साथ जहाँ पे इन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो मेरी जो सजेशन यही होगी कि नेक्स्ट मीटिंग में ये सारे इदारे आए ताकि कोई प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाए और हम सिर्फ स्टूडेंट्स को पनिश ना करें, हम उन सप्लायर्स को पनिश करें और उनको पकड़ें और उनको सजा दें। देखें, चाहे वो हमारी जामियात हों, चाहे हमारे स्कूल्स हों, जो कॉलेजेस हों, उसके अंदर तेज़ी से जो है ना ये मंशियात और आप ये जो ड्रग्स हैं इसकी बहुत सारी किस्में निकल आई हैं। टेक्नोलॉजी गम्स की सूरत में हैं, कहीं जो है वो ये टैबलेट्स की सूरत में हैं और वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो आज कमेटी में हमने जो है वो इसका एजेंडा था और हमने इसको उठाया था और HEC से और FDE से भी हमने पासपोर्ट्स किया और हमने इनसे कहा कि नेक्स्ट मीटिंग में जो है वो जो दूसरे इदारे नार्कोटिक्स कंट्रोल के इदारे हैं उनको भी बुलाएंगे और इनकी आपस की कोऑर्डिनेशन हो, ताकि बहुत सारे ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं कि जिनके बार बार नाम जो है वो आते हैं कि वहाँ बच्चों की तादाद, बड़ी तादाद में बच्चे जो है वो ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को एड्रेस किया जाए, क्योंकि उसकी प्रीमिसेस में ड्रग्स इस्तेमाल होना, बिकना, ख़रीदना, ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा बार बार रिपीट हो रहा है तो मेरे ख्याल में कि जो उसके ज़िम्मेदार हैं उनको, इवन मैनेजमेंट को भी जो है वो इसके लिए इन्फॉर्म किया जाए और जो ज़िम्मेदार हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी। मुयम की ब्रीफिंग से उन्होंने तो ये कहा है कि कोई इतने ज़्यादा नहीं केसेस रिपोर्ट हो रहे, लेकिन मामला यकसर मुख्तलिफ है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ड्रग्स इस वक्त जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो है कि बहुत बड़ा मुज़र ज़हर बन चुका है और ख़ास करके यूथ में जो ये आइस और ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनकी नस्लें तबाह कर रहे हैं और पाकिस्तान के फ्यूचर पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और अभी जो स्कूलों कॉलेजों में है, अगरचे नो डाउट कि इंतज़ामिया कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद जो एलीट क्लास लोग हैं वो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर टीचर की जरूरत भी होती है उनको रोकने के लिए। तो इसके लिए कोई सही मैकेनिज़्म इख्तियार करना पड़ेगा ताकि ये स्कूलों में कम से कम ये ना दिखे और कम से कम जो अभी निशानदेही की जा रही है कि कैंटीन में और इस तरह के लोग आकर फरोख्त करते हैं, ये है ऐसी बात। उस पर इंतज़ामिया, जो स्कूल की इंतज़ामिया, वो तो ऐसे जनरली कोई ख़ास इक़दाम नहीं कर सकती, लेकिन उसमें ANF है और पुलिस है, उसके लिए उन पर उसको रोका जा सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी पुलिस इसमें एक्टिव हो और ANF एक्टिव हो और आवाम को अवेयरनेस हो और फिर जो अदारे हैं उसको अगर किला कमा करने के लिए इंशाद का तैयार है तो मेरे ख्याल कोई मसला नहीं है। लेकिन बात यह है कि लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये अदारों में और स्कूलों कॉलेजों तक पहुँच चुकी है। ना सिर्फ ये जेंट्स में बल्कि फील्ड में भी ये अब रास्ता जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ ख़ानदान